السلام علیکم ڈیفینس لورز ویس ڈیفینس اپڈیٹس میں افغان آرمی کی جانب سے امریکہ کی طرف سے دیے گئے 20 ٹرانسپورٹ طیاروں میں سے 16 طیاروں کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے سربراہ کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ سے متعلق بیان کو بھی ڈسکس کریں گے، جبکہ ترکی کے علاوہ دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ افغان فوج کے لیے $50 کروڑ سے زائد مالیت کے 20 ٹرانسپورٹ طیاروں میں سے 16 طیاروں کو صرف چند سالوں بعد ناکارہ قرار دے کر $40,000 میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق C-27A ٹرانسپورٹ طیارے دراصل اٹالین ایئر فورس کے زیر استعمال رہے تھے اور ان کو بعد میں امریکہ کی جانب سے $55 کروڑ خرچ کر کے قابل استعمال بنایا گیا تھا۔ ان طیاروں میں سے 16 کو چند سال بعد ہی ناکارہ قرار دے کر افغان حکام نے $40,000 میں بیچ دیا، جبکہ دیگر 4 ایئرکرافٹ جرمنی میں موجود امریکی اڈے پر اس وقت موجود ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے غزنی، ہلمند اور قندھار میں موبائل فون سروس، ٹی وی اور ریڈیو نشریات کے لیے $70 لاکھ سے زائد رقم خرچ کی گئی تھی، تاہم ان ٹاوروں کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ $1.7 ارب کی لاگت سے امریکہ نے جرمنی کو 5 بوئنگ P-8A طیارے فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میری ٹائم سرویلنس کے لیے استعمال کیے جانے والے P-8A طیارے جرمنی کے زیر استعمال P-3C اوریون طیاروں کو ریپلیس کریں گے۔ حکام کے مطابق یہ ایکوزیشن جرمنی کی میری ٹائم سرویلنس ایئرکرافٹ کی صلاحیت کو ماڈرنائز اور اگلے 30 سال کے لیے کارآمد رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ فرینڈز، ترکی نے اپنی ایمفیبیس اسالٹ شپ پر اٹیک ڈرون ڈپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ترکی کی انڈر کنسٹرکشن لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈیک انادولو کو ایک کیریئر شپ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اٹیک ڈرونز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ترک حکام کے مطابق کم از کم 10 عام ڈرونز ایک ہی وقت میں اس شپ پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے آپریٹ کیے جا سکیں گے، جبکہ پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے پر 30 سے 50 فولڈنگ ونگ بیرکتر TB3 ڈرون اس LHD پر لینڈ اور ٹیک آف کر سکیں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک کمپنی BMC نے پیٹرولنگ مشنز اور پرسنل کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے تلگا 4x4 SUV متعارف کروائی ہے۔ فلی آرمر اس وہیکل پر 8 ٹن وزنی لوڈ کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ڈرائیور کے علاوہ 6 پرسنل کو کیری کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے۔ اس وہیکل کی ٹاپ سپیڈ 130 کلومیٹر/آور اور اس میں 4.5 لیٹر ٹربو ڈیزل انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ فرینڈز، US ایئر فورس نے بون یارڈ سے دوسرا ریفربشڈ بوئنگ B-52 طیارہ ریسیو کر لیا ہے۔ سیریل نمبر 034 کو 309 ایرو سپیس مینٹیننس گروپ نے 2008 میں سٹور کر رکھا تھا۔ مئی 2019 میں اس کو ریفربش کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس کی ریفربشمنٹ پر $30 ملین کی لاگت آئی ہے اور 550 مینٹیننس پرسنل اس پروسیس میں انوالو رہے۔ اس طیارے کے ایئر فورس کی سروس میں دوبارہ شمولیت سے US ایئر فورس کے B-52 طیاروں کا فلیٹ ایک مرتبہ پھر 77 ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے ایک ریفربش B-52 کو ستمبر 2016 میں ایئر فورس کے حوالے کیا گیا تھا۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا کی ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن نے ایک نئی پالیسی جاری کی ہے، جس کے تحت کورین فوج کے لیے بیرونی ملک سے ساز و سامان خریدنے کی بجائے مقامی اکوپمنٹ اور سورسنگ کو پرائرٹی دی جائے گی۔ حکام کے مطابق اس سے لوکل کمپنیوں کو انکریج کرنے اور ملکی سطح پر دفاعی ساز و سامان کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مدد ملے گی۔ فرینڈز، ترک کمپنی نیرول مکینا کو ایک اور کامیابی اس وقت ملی جب اس کی 4x4 ٹیکٹیکل آرمرڈ وہیکل کو نیٹو کے UN مشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایجدر یلسن نامی اس وہیکل کے ترک کمپنی نے 10 مختلف ورژن متعارف کروا رکھے ہیں۔ ان ورژنز کو بنیادی طور پر مختلف آپریشنل ریکوائرمنٹس کے تحت ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔
یہ وہیکل اس وقت ترک فوج کے علاوہ مشرق وسطی، افریقہ، گلف آف ایشیا کے علاوہ یورپ کے مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کی گئی ہے۔ 9 افراد کو کیری کر سکنے والی اس وہیکل کی رینج 600 کلومیٹر اور سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور ہے۔ ویئرز، پاک فضائیہ کے 19 مارچ کو ریٹائر ہو جانے والے سربراہ مجاہد انور خان نے کہا ہے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں کامیابی اور پاک فضائیہ کی کارکردگی اس کی پیشہ ورانہ مہارت اور ٹریننگ کی کسی بھی قسم کے جنگی صورتحال کے لیے تیاری کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بات 54th کامبیٹ کمانڈرز کورس کی گریجویشن سیرمنی کے دوران کہی۔ ویئرز، یونان نے اپنی نیوی کے لیے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن سے 8 ملٹی مشن سرفیس کمبیٹنٹ فریگیٹس خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ شپس لاک ہیڈ مارٹن کے تعاون سے یونان میں تیار کی جائیں گی۔ اس حوالے سے لاک ہیڈ مارٹن کی ایک ٹیم گزشتہ ہفتے گریک شپ یارڈ کا دورہ بھی کر چکی ہے۔ اس دورے کا مقصد ان شپس کی کنسٹرکشن کے لیے متعلقہ معاملات اور سہولیات کا جائزہ لینا تھا۔ 5000 نوٹیکل مائلز رینج اور 55 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے موو کرنے والی اس فریگیٹ میں سی ریم، 20 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرول گن اور اس کے علاوہ 8 سیلز پر مشتمل MK-41 ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہے۔ یہ ورٹیکل لانچ سسٹم سی اسپیرو میزائل فائر کر سکتا ہے۔ ویئرز، ترکی نے اپنے سب سے جدید اور ہیوی ڈرون اکینسی کے تیسرے پروٹوٹائپ پر ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ ترک حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ٹیسٹ کے مکمل ہونے پر 6 ڈرونز ترک فورسز کے حوالے کیے جائیں گے۔ بیرکتر کے مطابق ان ڈرونز کی سیریل پروڈکشن بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ فرینڈز، اگر آپ اس ڈرون کی صلاحیتوں اور اس کے ویپنز اور سسٹمز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، گلف نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ڈپٹی سپریم لیڈر شیخ محمد بن زید نے اسرائیل میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ گلف نیوز کے مطابق یہ سرمایہ کاری دراصل UAE اور اسرائیل کے درمیان امریکی سپورٹ سے طے پانے والی ڈیل کا ہی حصہ ہے۔ UAE یہ $10 ارب انرجی، مینوفیکچرنگ، پانی، ہیلتھ کیئر اور زرعی شعبے کے علاوہ اسپیس کے شعبے میں انویسٹ کرے گا۔ ویئرز، UK نے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ AGM-179 جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کا معاہدہ طے کیا ہے۔ $201 ملین کی لاگت سے طے پانے والے اس معاہدے کے تحت لاک ہیڈ مارٹن 31 دسمبر 2023 تک انڈسکلوز نمبر آف AGM-179 میزائل UK کو فراہم کرے گی۔ یہ جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل امریکہ کے تیار کردہ اس وقت UK کے زیر استعمال AH-64 اپاچی ہیلی کاپٹر، MQ-9 ریپر ڈرون اور لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ F-35B طیاروں سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔